انہوں نے کہنا لائٹ بند کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، اسلامی تعلیمات کے پروگرام فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے. گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے مرکز الحرمین الاسلامی ہر اتوار عصر تا مغرب فتاوی آن لائن سوال و جواب کا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات حاصل کرنے کے لیے ہمیں کال کیجیے. کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08000111777. ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجیے 08000111777. اسلامی تعلیمات کے اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات حسب معمول معروف مذہبی اسکالر ممتاز عالم دین مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدظلہ العالی مرحمت فرماتے ہیں. مولانا، ہم اپنے پروگرام کی ابتدا چند تحریری سوالات سے کرتے ہیں. سال نو 1429 شروع ہو چکا ہے اور اس سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے، تو اس حوالے سے بھائی نے ایک ہمیں سوال بھیجا ہے. اس ماہ مبارک کی کوئی خاص فضیلت اور عمل اگر ہو تو ہماری قرآن و سنت کی روشنی کے اندر وضاحت فرمائیے اور رہنمائی کیجیے. جزاکم اللہ خیرا. اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام جو ہے، اس کے بارے میں ایک تو حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، تہجد کی، اور رمضان شریف کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے شہر اللہ محرم کے، اللہ کا مہینہ جو محرم ہے اس کے روزے، یعنی اس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے خصوصیت سے فرمایا شہر اللہ، اللہ کا مہینہ. اللہ کے مہینے سارے اللہ کے ہیں، اور اس کے روزوں کے بارے میں فرمایا کہ رمضان شریف کے روزوں کے بعد نفل روزوں میں سے سب سے افضل روزے رمضان کے. عمل جو اس مہینے میں ثابت ہے وہ تو عاشورہ محرم جو ہے 10ویں تاریخ اس کا، اور اس سے ایک دن پہلے 9-10 کا روزہ رکھنا، یہ سنت سے ثابت ہے. باقی جیسے آپ نے حدیث میں فرمایا سارے مہینے کے روزے بھی جو ہیں نفل روزوں میں افضل ہیں. سارے مہینے کے کوئی رکھے بہت اچھا، جتنے رکھ سکے رکھے، مگر 9-10 کا تو خاص طور پر خیال کرے. بہت فضیلت فرمائی. عاشورے کے روزہ کے بارے میں فرمایا کہ ایک سال جو گزرا ہے اس کی غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں، اللہ گناہ بخش دیتا بھی. مولانا، اس میں یہ فرمائیے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کے علاوہ کیا 9 کا بھی روزہ رکھا تھا یا صرف خواہش کا اظہار کیا تھا؟ نہیں، بس یہ فرمایا تھا کہ انشاءاللہ اگلے سال 9 کا روزہ بھی رکھیں گے، مگر پھر وفات ہوگی، 9 کا نہیں رکھ سکے، اپنی خواہش کا اظہار فرما دیا تھا. اگر کوئی آدمی صرف 9 کی بجائے صرف 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو کیا وہ درست کرتا ہے؟ ہاں بالکل درست کرتا، کوئی بات نہیں. بہت سے ایسے علماء بھی جو کہتے ہیں کہ جس وجہ سے 9 کا رکھنے کا ارادہ تھا کہ یہودی بھی اس نے رکھتے ہیں، وہ تو ہمارے علاقہ میں تشبہ والی بات نہیں، نہ یہاں یہودی ہے نہ عاشورہ کا روزہ السلام رکھتے ہیں، علیکم. اس لیے کوئی خطرہ نہیں. جی اچھا ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ آ جاتی ہے جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آواز ذرا چیک کر لیں جی سسٹم میں. الحمدللہ. جی مولانا آپ فرما رہے تھے 10 محرم کے روزے کے حوالے سے کہ جس وجہ سے 9 کا روزہ رکھنے کا بھی ارادہ فرمایا تھا کہ یہودی رکھتے ہیں 10ویں کا، اس لیے
گے تو لوگوں کو شبہ پڑ جائے کہ یہ شاید یہودی ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی مولانا اب مطلب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اب 10 کا ہی رکھ لے کافی، مگر 9-10 کا رکھے تو بہرحال بہتر. ٹھیک، بہت اچھا. ٹھیک، جزاک. بعض لوگ 10 اور 11 کا بھی کہتے ہیں، وہ روایت صحیح نہیں. 11 کی نہیں صحیح، 9-10 کی. ہیلو جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے شفیق بھائی، بالکل ٹھیک. جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ شفیق بھائی. جی ٹھیک ہے. جی مولانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، جبکہ تشبہ والی بات تو اس وقت بھی نہیں تھی کہ یہود تو مدینہ منورہ سے نکال دیے گئے تھے. یعنی بنو قریظہ ایک آخری کنبہ تھا یہود کا جو مدینہ منورہ سے غزوہ احزاب کے بعد نکال دیا گیا. نہیں، نکال تو نہیں دیے گئے، بنو قریظہ تو ختم کر دیے گئے تھے نا، قتل کر دیے گئے ان کے بالغ لوگ، مگر ان کی عورتیں بچے سب زندہ تھے. کوئی ان کو نہیں نکالا گیا، لوڈیاں غلام بنا لیے گئے. اور دوسرے بھی اور قبیلے ہوں گے، صرف 3 قبیلے تو نہیں تھے نا عرب میں، اور بھی بہت سے قبیلے تھے، ان میں بھی یہودی موجود تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک، جزاکم اللہ خیر. مولانا چل کے موسم تو گزر گیا اب قربانیوں کا، تو قربانی کے حوالے سے بھائی نے ایک سوال بھیجا ہے کہ قربانی کی کھالوں کا صحیح مصرف آپ کی نظر میں کیا ہے؟ قربانی کی کھالوں پر لوگوں نے جو زکوٰۃ کے احکام لاگو کر دیے نا، کہ زکوٰۃ والے احکام ہے اس کے، یہ مسجد میں نہیں لگ سکتی، یہ کسی آدمی کو نہیں، ایسی بات نہیں. جیسے قربانی کا گوشت ہے نا کہ وہ خود بھی آدمی استعمال کر سکتا ہے، دوستوں کو دے سکتا ہے، غریبوں کو دے سکتا ہے، یہی حال قربانی کی کھالوں کا ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس سے مشقیں بنا لیتے تھے، جا نماز بنا لیتے تھے، اس لیے گھر میں بھی کوئی استعمال کر لے کوئی حرام نہیں. اور اگر کسی یار دوست کو تحفے کے طور پر دے دے وہ بھی ٹھیک ہے. مساجد مدارس میں بھی خرچ کرے تو بالکل ناجائز نہیں. اس پر زکوٰۃ کے احکام جو ہے نا وہ جاری کرنا بالکل غلط ہے. پوری کتاب لکھی اس پر مولانا مرزا خان رحمۃ اللہ علیہ نے، بڑی تفصیل سے لکھا کہ یار تم نے کیوں بنا لیا کہ اگر وہ بیچ دے تو پیسے غریبوں کو صرف دینے. کہاں ہے دلیل اس کی؟ یہ صدقہ، یہ تو ایسی شے ہے کہ مسلمانوں کا خوشی کا دن ہے. صدقہ ہوتا تو لوگ خود کیوں گوشت کھاتے، امیروں کو کیوں دیتے؟ یہ کوئی بات نہیں. جشن منایا، گھر میں ضرورت ہے کھال رکھیں گی رکھ لیں. یہ نہ کریں کہ بیچ کر پیسے رکھ لیں، یہ کمینگی ہوگی، بالکل کنجوسی ہوگی. اگر کھال کی ضرورت ہے نا، آپ پوستین بنانا چاہتے ہیں، جا نماز بنانا چاہتے ہیں، کوئی مشکیزہ بنانا چاہتے ہیں، ڈھول بناتے تھے لوگ، بنا لیں. نہیں چلے مولانا، آپ کے سوال جو آپ نے فرمایا ہے، اگر کوئی آدمی بیچ کے پیسے گھر پہ ہی رکھ لیتا ہے، کمینگی ایک الگ بات ہے، کیا شرعی اعتبار سے وہ مجرم گردانا جائے؟ مجرم گردانا، یعنی ٹھیک ہے، بہت جرم کیا. تو اسی طریقے سے مولانا اگر کوئی آدمی اپنے گھر کے لیے مشکیزہ یا پوستین یا جائے نماز یا جیکٹ بناتا ہے تو وہ بھی کوئی اسی قبیل کے اندر نہیں آتا؟ نہیں، اسی قبیل کے اندر نہیں آتا. جو ہے نا سامان اس کی قیمت وصول کر رہے ہیں، یہ اور بات. ٹھیک ہے، مطلب اس کو جیسے استعمال کرنا گوشت کھانے ہی کی طرح ہے. جزاکم اللہ خیر. غسل جنابت کے بارے میں بھائی نے سوال کیا ہے کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے اور کیا اس عمل کے فوراً بعد آدمی کو غسل کرنا چاہیے؟ ضرورت کا سوال ہے واقعی نا، کہ غسل کی حاجت ہوگی تو کیا اسی وقت کرنا چاہیے، سونے سے پہلے یا دیر بھی کر سکتا. تو اس بارے میں اگر کوئی آدمی زیادہ بہتر کام کرنا چاہتا تو یہی ہے کہ غسل کر لے، صاف ستھرا ہو کر سوئے، مگر لازم نہیں ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کئی مرتبہ رسول اللہ اس طرح سو جاتے تھے کہ پانی کو چھوتے بھی نہیں تھے. تو 3 درجے ہو گئے، سرے سے پانی کی طرف نہ جائے جائز، اگر صرف استنجا کر کے وضو کر کے سو جائے تو درمیانہ درجہ، بہت اچھا، نجاست میں کمی ہوگی. اور اگر نہا ہی لیا سب سے بہتر. اور یہاں تو یہ بھی اجازت ملی ہے کہ اگر وضو نہیں کر سکتا اٹھ کر یہ استنجا